بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ ہم آج اسماعیلی طریقہ اور اس طریقے میں علم کی ضرورت، چونکہ ہمارا طریقہ باطنی ہے تو ہمیں ایسے علم کی ضرورت ہوگی جو ہمیں اپنے طریقے کو باطنی نظروں سے دیکھنے میں مدد کرے۔ جو ظاہر میں ہے وہ ظاہر میں ہے، جس طرح سے مولانا نے اپنے ایک فرمان میں فرمایا کہ what is written in the book is for everyone, but the interpretation is for our جماعت only۔ یعنی کہ جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ سب کے لیے ہے، لیکن اس کے جو معنی ہے، اس کے اندر جو باطن چھپایا ہوا ہے، اس کے اندر جو تعویلات چھپائی ہوئی ہے، وہ صرف ہماری جماعت کے لیے ہے۔ اسی طرح سے ہمارا طریقہ، جب ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ باطنی ہے، تو ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہوگا کہ ہم ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ جو باطنی ہے، یعنی کہ ظاہری اور شریعتی نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم 3 وقت دعا پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے طریقے کے اندر ایک شریعت ہے، جس طرح سے باقی تمام مسلمان شریعت کے اندر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جماعت میں جاتے ہیں تو وہ بھی ایک شریعت ہے، کیونکہ باقی تمام مسلمان مسجد یا خانقاہ یا جو بھی ان کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر جاتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عبادت ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبادت بھی شاید امید سے تمام ہی مسلمان کرتے ہوں گے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت خانہ کیا ہے۔ تو جماعت خانہ جو ظاہر میں ہے وہ تمام کے لیے ہے، لیکن اس کے اندر جو باطن ہے، یعنی کہ وہ جماعت خانہ کہ جس میں امام ہر وقت موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے عالم شخصی میں، آپ کے دل میں جو جماعت خانہ ہے وہ اس ظاہر جماعت خانے کا باطن ہے۔ اگر ہم کہیں کہ دعا، تو اگر دعا ظاہر ہے تو اس کے پیچھے جو تضویات ہے وہ اس کا باطن ہے۔ اگر آپ کہیں کہ تضویات ظاہر ہے تو اس کے پیچھے جو گریہزاری چھپی ہوئی ہے وہ اس کا باطن ہے۔ اگر آپ کہیں کہ گریہزاری ظاہر ہے تو پھر اس کے پیچھے جو عبادت مقصد تھی وہ اس کا باطن ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے طریقے کے اندر اگر علم ہے، گنان ہے، فرمان ہے، تو اس کا بھی ایک باطن ہوگا۔ یعنی کہ ظاہر میں جو ہم گنان گنگناتے ہیں تو یہ کوئی میلوڈی یا نظم نہیں، بلکہ اس کے پیچھے علم، چونکہ گنان کا مطلب ہی علم ہی ہوتا ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم اس علم تک نہیں پہنچتے ہیں، اس گنان کو حاصل نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم نے گنان جو باطنی تھا اس کے ظاہر کے تو لے لیا، یعنی کہ ہم نے چھلکے تو کھا لیے مگر مغز کو چھوڑ دیا۔ اگر فرمان کو دیکھیں
اگر ہم فرمان پڑھتے چلے جائیں پوری زندگی نکل جائے، لیکن اس فرمان کے مطلب کو نہیں سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس کے باطن تک نہیں پہنچتے ہیں، اور اس فرمان کو ہم سمجھے بغیر ہی صرف پڑھتے یا رٹتے چلے جاتے ہیں، تو پھر ایسا ہوگا کہ جیسے ہم نے چھلکا کھا لیا اور مغز کو چھوڑ دیا، یعنی کہ شریعت کو تو پال لیا، باطن کو چھوڑ دیا، یعنی کہ طریقے میں تو آگے ہے، لیکن جو باطنی طریقہ ہے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم اسماعیلی تو ہوئے ہیں، لیکن اسماعیلی مذہب جو باطن کا مذہب ہے اس کو نہ تو سمجھے اور نہ ہی اس کو پالا، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ امام پر آئے، دنیا میں شاید کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو آج جو امام کو نہ جانتا ہو، چاہے اس کو آغا خان کے نام سے جانتا ہو، یا پرنس کے نام سے جانتا ہو، یا اسماعیلیوں کے امام کے نام سے جانتا ہو، سبھی جانتے ہیں۔ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہم امام کی بیعت میں ہیں۔ اچھا، اگر ہم بیعت میں ہیں تو ہم ایسا کیا امام کا کام کیا جو دوسرے لوگ نہیں کرتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے ہم جماعت میں جاتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم گنان سنتے ہیں، ہم فرمان پڑھتے ہیں۔ کیا ہم نے امام کو باطن سمجھا؟ کیا ہم امام کے نور تک پہنچے؟ کیا ہم نے امام کے نور کو سمجھا؟ امام کے عالم شخصی میں جو جماعت خانہ چھپا ہوا ہے، کیا ہم نے اس کو سمجھا؟ یاد رکھیں کہ ہمارا طریقہ باطن ہے، اور یہی مولا کا فرمان ہے ہمارے لیے کہ ہمارا مذہب ایسوٹیرک نہیں، ایکسوٹیرک ہے، یعنی کہ ہمارا مذہب ظاہری نہیں، باطنی ہے، اور ہمارے مذہب کے اندر جو باطن چھپا ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم لدنی، امام کا اعلیٰ علم، حقیقی علم درکار ہوگا، کیونکہ ظاہر علم سے ہم ظاہر سمجھ سکتے ہیں، اور باطن کے علم سے ہم باطن سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے چاند پہ جانا ہے تو اس کو سب سے پہلے ایسٹرونومی سمجھنی ہوگی، سائنس سمجھنا ہوگا، راکٹ سمجھنا ہوگا، اور راکٹ سائنس سمجھنا ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے چونکہ میں گاڑی چلاتا ہوں تو میں پلین بھی چلا سکتا ہوں، کیونکہ اس کی سائنس الگ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر کی سائنس الگ اور باطن کی سائنس الگ ہے۔ اگر ہمیں اپنے طریقے کو سمجھنا ہے اور ہمارے طریقے کے اندر باطن کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس کی سائنس کو سمجھنا ہوگا۔ آئیں تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں باطن پر۔ باطن وہ چیز جو آپ کو نظر نہ آتی ہو، جو ظاہر ہے وہ سب کے لیے ہے، یعنی کہ وہ سب کو نظر آتی ہے۔ باطن جو آپ کو نظر نہ آتی ہو، یعنی کہ آپ کو اس کے لیے اپنے عالم شخصی کے اندر اترنا ہوگا تاکہ آپ ہمارے طریقے کی باطن کو سمجھ سکیں۔ ہمیں امام کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم امام کے نور کو سمجھ سکیں۔ ہمیں دعا کے باطن تک پہنچنا ہوگا، یعنی کہ دعا کے اندر جو ہم بول رہے ہیں اس کے معنی کو سمجھنا ہوگا۔ اسی لیے دعا کی کتاب کے فرنٹ میں آپ دیکھیں گے کہ مولا کے دو فرمان ہیں کہ اگر آپ دعا کے معنی نہیں سمجھتے ہیں تو دعا نہ پڑھیں، اور اپنے بچوں کو دعا کے معنی ضرور سکھائیں۔ مولا نے ہمیں باطن کی طرف بہت زیادہ فرامین کیے ہیں، اشارہ کیے ہیں، لیکن کسی وجہ سے ہم اپنی شریعت کے اندر اتنے مشغول ہو گئے ہیں، اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہم نے باطن کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔
3 وقت کی دعا پڑھ لیتے ہیں، عبادت میں نہیں آتے ہیں، عبادت میں جاتے ہیں، نور کو نہیں سمجھتے ہیں، فرمان پڑھتے ہیں، اس کے معنی کو نہیں سمجھتے ہیں، گنانوں کو گنگناتے ہیں، اس کے اندر سے گنان نہیں لیتے ہیں۔ باطن کسی چیز کا اندر کا حصہ، ہڈن حصہ، انر پارٹ۔ جس طرح سے ہماری ایک شخصیت ہے جو تمام لوگوں کو دکھائی دیتی ہے، پھر ہماری اصل شخصیت یا ہماری اصل جو ہمارا عالم شخصی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک روح ہے، لیکن کسی کو نظر نہیں آتی ہے۔ یعنی کہ جو ہماری روح ہے وہ باطن ہے، ہمارا جو جسم ہے وہ ظاہر ہے۔ ہمیں اپنے روح تک پہنچنا ہے تاکہ ہم باطن کے اندر اتر سکیں۔ ہمیں اپنے عالم شخصی کے اندر جاگنا ہوگا، توجہ دینی ہوگی، سوچنا ہوگا، اترنا ہوگا۔ اور یہ کام ہم حقیقی علم سے سمجھ بھی سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں، اور اس کے اندر ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے پیروں نے باطن امام سے علم لیا اور پھر اس علم کو ہمارے لیے گنانوں کے اندر چھپا کے رکھا۔ وہ امام سے باطن کمیونیکیٹ کرتے تھے کیونکہ بظاہر امام بہت دور تھے۔ اسی طرح سے ہمارے لیے ہاں امام ظاہر میں بہت دور ہے، لیکن ہمارے دل سے قریب، ہمارے دل میں ہے۔ یعنی کہ ہمارے باطن میں امام ابھی بھی اسی وقت موجود ہے۔ اگر ہمیں دیدار کرنا ہے تو ہمارے باطن میں اترنا ہوگا۔ جب ہم جماعت خانے میں کہتے ہیں کہ امام ہمیشہ حاضر ہے تو ہمیں کیوں امام نظر نہیں آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں زندہ، قائم پایا، لیکن کب ہم نے امام کو ادھر حاضر و موجود پایا؟ کیوں کہ ہم نے اس کے ظاہر کو دیکھا، باطن پر توجہ نہیں دی اور نظر نہیں ڈالی۔ جب ہم اپنی باطن کی آنکھ کو کھولیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہاں امام جماعت خانے میں موجود ہے اور وہ ہر ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہم ہر روز آپ کے ساتھ اس جماعت خانے میں موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت، بس آپ کو اپنا سوئچ آن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ہمیں دیکھ سکیں۔ یہ سوئچ کیا ہے؟ یہ بٹن کون سا ہے کہ جس کو ہم آن کریں گے تو امام نظر آئیں گے؟ ہمارے پاس آنکھ تو ہے لیکن اندر اندھیرا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ نور کی دیا سلائی چلاؤ، نور کا سوئچ آن کرو تاکہ روشنی ہو تو میں آپ کو نظر آؤں۔ بس سوئچ آن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ ایک، ہمیں خیال کرنا ہوگا باطن کا، ایک ہمیں اپنے عالم شخصی میں اترنا ہوگا، اور 3 وہاں جا کے ہمیں لائٹ آن کرنی ہوگی تاکہ ہم مولا جو وہاں پر پہلے سے ہی موجود ہے ہم اس کا دیدار کر سکیں۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں حقیقی علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر آپ ان باتوں کو نہ تو سمجھ سکیں گے، نہ اس پر کوئی عمل کر سکیں گے، اور نہ ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے مولا نے علم کے اوپر بہت زور دیا۔ اور آپ نے ریسنٹلی سنا کہ ڈائمنڈ جبلی کے اندر مولا کا جو نئے احکامات آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنے مذہب کی طرف اور مذہب کے علم کی طرف بھی توجہ دینا ایک ایجنڈا کے اندر ہے۔ جس طرح سے ہم نے ظاہر میں بہت علم لے لیا، ظاہر میں بہت دھندا کر لیا، بہت کما لیا، اب باطن کا علم لے، باطن کا دھندا کرے اور باطن میں بہت کمائے، تو اسی طرح سے آپ باطن بھی پیسے والے ہو جائیں گے،
باطن بھی علم والے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم مومن ہیں، ہم اپنے طریقے کو سمجھتے ہیں، ہم امام کی بیعت میں ہیں، امام کو سچے امام جانتے ہیں اور مانتے ہیں. اس آل نبی اولاد علی کے سائے میں ہم روحانی ترقی کریں، عبادت کے اندر خوب توجہ دے کر اپنے اسم اعظم کو دہرائیں تاکہ ہمیں جلد سے جلد باطن کے اندر امام کا دیدار نصیب ہو انشاءاللہ تعالی. یا علی مدد، یا علی مدد.